السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. یوم عرفہ سے ایک دن پہلے ہمارا درس رکا تھا. بدھ کو درس شروع ہونا چاہیے تھا لیکن کسی ناگزیر حالات کی وجہ سے ہم درس نہ شروع کر سکے تھے. معذرت خواہ ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے. اب انشاءاللہ آج ہفتے کے دن سے دوبارہ ہم ابراہیم کا تذکرہ شروع کر رہے ہیں. جب تک ذی الحجہ کے دن باقی رہیں گے انشاءاللہ ابراہیمی کا تذکرہ ہوگا اور انشاءاللہ محرم میں ہمارے عقیدے کی کلاسز پھر اپنی جگہ واپس آ جائیں گے. معزز حاضرین، سورہ آل عمران کی جو آیتیں تھیں ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ابراہیم سے متعلق جو باتیں بتائی تھی وہ باتیں ہم نے آپ کے سامنے کی تھیں. اب آئیے سورہ آل عمران کا بقیہ حصہ اور سورہ نساء میں اللہ نے ابراہیم کا تذکرہ کن کن سیاق و سباق میں کیا ہے اس کو ہم بتائیں گے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ حضرت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ان تمام لوگوں یہ نو انبیاء اس سے پہلے اور ان تمام نبیوں کو اور اس سے پہلے جن نبیوں کو جو بھی دیا گیا کتابیں آسمانی کتابوں کی شکل میں ان پر ایمان لے آؤ. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے پارے کے شروع میں کہا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا. کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے سچ بات کہی ابراہیم حنیفہ کہ تم سب ملت جو ہے مسلمان تھے. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ابراہیم کا تذکرہ کئی جگہ فرمایا، کئی مناسبتوں سے، کئی موقعوں سے اور کئی مجالات میں. لیکن ملت ابراہیمی کا جو ذکر آیا وہ 6 مرتبہ آیا ہے. سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ ہے، سورہ آل عمران میں 1 مرتبہ ہے، اور سورہ نساء میں 1 مرتبہ، سورہ انعام میں 1 مرتبہ اور سورہ نحل میں 1 مرتبہ. دیکھیے یہ 6 مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کا ذکر کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت تھی، ملت ابراہیمی، 2 مرتبہ بقرہ میں، آل عمران میں 1 جگہ، نساء میں 1 جگہ، انعام میں 1 جگہ، نحل میں 1 جگہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا حالانکہ آپ آخری نبی تھے، خاتم الانبیاء تھے، سید المرسلین تھے، پھر بھی فرمایا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ کہ تم جو ہے ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. ملت ابراہیمی کی کیا خصوصیت ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ ملت ابراہیمی توحید خالص پر تھی، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے جو ابو الانبیاء ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی ملت ابراہیمی کی پیروی کرو جو توحید خالص پر مشتمل تھی. اسی طریقے سے ملت ابراہیمی کی اور ایک بات ہے، اس میں یہ ہے کہ ملت ابراہیم میں توحید کی پختگی کی بات کہی گئی ہے. کیسے؟ ہمارا جو کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ، اس میں نفی بھی اس بات بھی ہے. کیا مطلب ہے؟ جب بندہ یہ نفی کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، یہ نفی ہے. الا اللہ ہے وہ اس بات ہے. تو ہمارا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یہ نفی اس بات پر مشتمل ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ نفی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے تو نفی ہو گئی، لیکن ثابت یہ بھی کرنا ہے جب تک بندہ اللہ کو ایک مانتا تو صحیح ہے، وہ اس کی توحید اور اس کے توحید کو معتبر مانا جائے گا. لیکن جب تک معبودان باطلہ یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن کی دنیا میں عبادت ہو رہی ہے نا، معبودان باطلہ، جب تک ان سے برات کا اظہار نہ کرے اس وقت تک بندے کی توحید کمپلیٹ مکمل نہیں ہوتی. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم سے ایک مرتبہ کئی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. کبھی کہتے ہیں انی بریء مما تشرکون، کبھی کہتے ہیں انا براء منکم، کبھی کہتے ہیں فإنهم عدو لي الا رب العالمین. تو کیا معلوم ہوا؟ بندہ توحید الوہیت کو مان لے تو وہ اسلام میں داخل تو ہو جاتا ہے، مگر توحید خالص کب آتی ہے اس کے اندر؟ جبکہ وہ مکمل طور پر برات کا اظہار کرے. اسی برات کے اظہار کے لیے سورۃ الکافرون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے. معزز حاضرین، یہ ہمارا جو کلمہ توحید نفی اور اس بات پر یہ ہر نبی نے اپنی قوم کو سمجھایا. اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں کیا کہا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. کہا کہ اے اللہ، ہم نے امت کے تاریخ کے مختلف ادوار میں نبیوں کو بھیجا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. یہ کیا ہے؟ مثبت ہے. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ یہ نفی ہے. تو لا الہ الا اللہ میں اعبد اللہ یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے الا اللہ ہے یہ، اور لا الہ کیا ہے؟ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ہے. معزز حاضرین،
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب و کتاب کے۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس چیز کو بتانے کے لیے محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں یہ باب باندھا ہے، باب من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب۔ کہا کہ توحید کو پختہ کرنے والے کون ہیں؟ جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، بدفعلی نہیں لیتے، اور جو ہے دوسروں سے جھاڑ پھونک نہیں کراتے، اور اس طریقے سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صفتیں بیان فرمائیں۔ معزز حاضرین، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے ابراہیم کا جو لفظ آیا حنیفن، بار بار آیا۔ حنیفن کیا مطلب ہے؟ ہم نے اس سے پہلے دروس میں بتایا کہ حنیفن کا مطلب ایسا آدمی جس کا پیر ٹیڑھا ہوتا ہے تو عرب اس کو دعا یا دیتے ہوئے حنیف کہتے ہیں کہ اس کا پیر سیدھا ہو جائے۔ تو یہ اللہ کو چھوڑ کر جس کسی کی عبادت بھی ہو رہی ہے ان تمام کو چھوڑ دے کر کے یہ ایک اللہ کی عبادت کرنا اور تمام سے اللہ کی تمام کو چھوڑ اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، یہی ملت ابراہیم کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں، مسند احمد کی صحیح روایت ہے جس کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، انی ارسلت بحنیفیت سمحہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسے شریعت دے کر بھیجی گئی ہے جو خالص ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الادیان احب الی اللہ، کہا کہ اللہ کے پاس کون سا زیادہ پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحنیفیت السمحہ، کہا کہ توحید خالص جس میں ہے وہی اللہ کو پسند ہے۔ یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے جس کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا، ملت ابراہیمی کا ذکر اللہ نے 6 جگہ قرآن میں فرمایا اور نبی کو کہا گیا کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں۔ اس کا مطلب یہ معلوم ہوا کہ ملت ابراہیمی توحید خالص پر مشتمل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگرچہ آپ خاتم الانبیاء سید المرسلین سید ولد آدم ہیں مگر پھر بھی کیا کرو، ملت ابراہیم جو توحید خالص کی اس کے مکمل طور پر پیروی کرو۔ یہ الحنیفیت السمحہ جو کہا گیا اس کی کیا تفسیر ہے؟ اہل علم نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا التی تلائم فطرت الناس وهي لا غلو فيها ولا تقصیر۔ کہا کہ الحنیفیت السمحہ کا مطلب اسلام ایسا فطری دین ہے، اسلام ایسا فطری دین ہے جو انسانی فطرت کے عین موافق ہے، اس میں نہ غلو ہے اور نہ کمی ہے۔ تو کیا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی من جملہ ساری تعلیمات انسانی فطرت کے عین موافق ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب اسلام جو ہے دین انسانیت ہے، دین فطرت ہے، تو اس دین فطرت کو جو ہے ہر ایک کے سامنے اگر ہم پیش کریں گے نا، الحمدللہ اس ملک ہندوستان میں ہر فطرت سلیمہ پر قائم انسان اس کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ معزز حاضرین، یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ملت کا جو لفظ ہے اور دین کا جو لفظ ہے اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں کئی باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، ذرا علمی بحث ہے۔ یہ کتاب ہے المفردات فی غریب القرآن، اس کے مؤلف ہیں علامہ راغب اصفہانی۔ یہ عقیدے میں معتزلی ہیں لیکن قرآن کے الفاظ معنی میں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بعض جگہ یہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو صفات اس کی تعویل کر دیتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے صفت محبت کی تعویل کرتے کہتے ہیں یصیبکم اللہ۔ ایسی المفردات فی غریب القرآن میں کئی چیزیں آپ کو مل جائیں گی کہ وہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل کرتے ہیں۔ اس سے بچ کر ہم جو ہے ساری کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے لفظ ملت اور لفظ دین میں کیا کیا، فرق بتانے کی کوشش کی، لیکن کیا کر دیا، لفظ دین اور ملت کا فرق بتانے کے بجائے لفظ شریعت کو لا کر اور ابہام پیدا کر دیا، غموض پیدا کر دیا اور سامنے والا کو الجھا کے رکھ دیا۔ لہذا کیا کہتے ہیں، دیکھو الملت کالدین، کہتے ہیں کہ ملت دین کی طرح یہ لفظ ہے، اور کہتے ہیں کہ ملت نبی کی طرف ہی منسوب ہوتی ہے، جیسا کہ فرمایا ملت ابراہیم۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ ملت کا معنی عمل اور حیات کا آتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ملت میں لزوم اور ترک اور سنت کا معنی ہے۔ عسکری رحمہ اللہ الفروق میں کہتے ہیں کہ ملت کے اندر اوسع ہے، یعنی وسعت ہے، اور دین جو ہے اسم لما علیہ کل واحد، ہر اس میں دین جو ہے چاہے وہ دین باطل ہو یا حق ہو، ان تمام پر مکمل طور پر جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، قرآن جب لفظ ملت کا استعمال کرتا ہے تو اس میں 2 چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، ایک ہے ملت کفر اور دوسری ہے ملت توحید۔ جیسا کہ
حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کہتے ہیں انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون، مجھے کافروں کی جو ہے ملت، ان کی شریعت اور ان کا جو دین ہے، معبودان باطلہ کا دین پسند نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملت ابراہیم کہہ کر ملت توحید کر اشارہ کیا ہے۔ برس حاضرین، ملت ابراہیم کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہی جو عقیدہ توحید جو ساری نبیوں نے اپنی اپنی اقوام کو دیا۔ حضرت ابراہیم کے اندر جو توحید خالص تھی، حضرت ابراہیم کے اندر جو توحید خالص تھی، وہی توحید خالص جو ہے وہ لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ اور ایک بات بھی ہے، ملت اور طریق میں کیا فرق ہے؟ اب تک تو ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ ملت اور جو ہے دین میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ کل ملت ملت اور جو ہے دین میں کیا فرق ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ملت جو لفظ ہے وہ اصل میں نبی کی طرف منسوب ہوتی ہے، طریقے کے معنی میں آتا ہے۔ دین جو ہوتا ہے، یہ دین کا لفظ باطل اور صحیح دونوں پر بولا جاتا ہے۔ طریقے کا کیا معنی ہے؟ ملت ایک ہے، طریقہ ایک لفظ ہے۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ ملت جو ہے زیادہ وسیع ہے طریقے سے بھی، لہذا کہنے لگے کل ملت طریقۃ ولیست کل طریقۃ، کہتے ہیں لیکن ہر طریقے کا ملت ہونا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ملت کا مطلب پرانے آبا و اجداد سے چلی آ رہی جو چیز ہے اس کو ملت کہتے ہیں۔ قرآن نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 13 میں کہا لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ بعض مرتبہ طریقہ جو ہوتا ہے وہ نیا ہوتا ہے، اس میں جو ہے قدم جو ہے شرط نہیں ہوتا ہے، لیکن طریقے کے اندر کیا ہوتا ہے، ملت کے طریقے کے اندر جو ہے، طریقے کے اندر قدم شرط نہیں ہے، اس کے اندر نیاپن بھی کبھی آ سکتا ہے، لیکن ملت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مضبوطی سے پکڑنا۔ ابن فارس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ملت کا مطلب ہے المیم واللام صحیحان احدہما علی تقلیب شیء، کسی چیز کو بدلنا۔ تو لہذا ملت کا مطلب کیا ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، جو بھی وہ شریعت لے کر آئے اسی کو ملت کہا جاتا ہے۔ علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر دین ملت ہے لیکن ہر ملت کا دین ہونا، ہر دین ملت ہے لیکن ہر ملت کا دین ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن بعض اہل علم نے کہا کہ ملت اور دین مترادف کے طور پر بھی قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ الملت هو الدین والشرع، کہ ملت وہی دین بھی ہے وہی شریعت بھی ہے۔ معزز حاضرین، یہ تھوڑا علمی فروق تھے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب آئیے سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا کہاں تذکرہ کیا، اس کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 50-50 میں کہا یہ لوگ حسد کرتے ہیں۔ کون حسد کرتے ہیں؟ یہ یہودی۔ آپ جانتے ہیں کہ حسد گناہ کبیرہ ہے، اور یہ حسد کرنا کس کی عادت ہے؟ یہودیوں کی عادت ہے، اہل کتاب کی عادت ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا۔ معزز حاضرین، اس حسد کی وجہ سے یہ حسد ان کو کہاں تک لے گیا؟ انہوں نے عیسیٰ پر حسد کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا نسب کے اعتبار سے، وہ باہر سے تھے، اسی لیے انہوں نے عیسیٰ کو ٹھکرایا۔ اور وہ جو ہے حضرت اسحاق کو ذبیح سمجھتے تھے، یہ بڑا نکتہ ہے۔ حضرت اسحاق کو ذبیح کہتے تھے بنی اسرائیل، یہود کی قوم، اور جو ہے وہ حضرت اسماعیل کو ذبیح نہیں سمجھتے تھے، لہذا اسحاق کی تعظیم ان کے دل میں تھی، اور اسحاق کی پشت سے جتنے انبیاء چلے ان سب کو مانتے تھے، مگر عیسیٰ کو انہوں نے ٹھکرایا۔ اور چونکہ بنو اسماعیل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا نا، تو اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو انہوں نے ٹھکرا دیا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حسد راہ حق میں، راہ حق کی راہ میں سب سے بڑا رکاوٹ بھی بن سکتا ہے۔ معزز حاضرین، حسد بڑی بری بلا ہے، تقدیر پر پختہ ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے یہ پیدا ہوتی ہے۔ اصل میں بندہ جب حسد کرتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے تقدیر اور اس کے نظام پر اعتراض کرتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ حسد بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے ہو نا، آمین کہتے ہو، اس وجہ سے تم پر یہودی حسد کرتے ہیں، اور تم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہو نا، اس وجہ سے بھی تمہارے اوپر یہودی حسد کرتے ہیں۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا لا یخلو جسد من حسد، کہا کہ کوئی بھی جسم جو ہے حسد سے خالی نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام دعا پر یہ آیت پڑھتے تھے ومن شر سورہ فلق کی آیت ہے نا ومن شر حاسد اذا حسد،
اصل میں یہ حسد جب آتا ہے تو انسان کو حق کے قبول کرنے کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے عیسیٰ کو نبی بنایا، بنو اسماعیل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر کھڑا کیا، تو ایسی صورت میں یہودیوں نے دونوں کو ٹھکرایا اور دونوں کی نبوتوں کو ٹھکرایا، یہاں تک کہ عیسیٰ کے قتل کرنے، دیکھیے حسد کہاں تک لے گیا، حسد کرنے درپے ہوئے اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکرا دیا۔ اور بلکہ تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حسد وہ گناہ ہے جس کے ذریعے سب سے پہلے آسمان میں بھی اللہ کی نافرمانی ہوئی، زمین میں بھی اللہ کی نافرمانی ہوئی۔ کیسے؟ ابلیس کو کہا گیا کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرو، جیسے فرشتوں نے سجدہ کیا تو اس نے حسد کرتے ہوئے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا آسمان میں ہونے والا حسد تھا۔ زمین میں حسد کون سا تھا؟ حابیل نے جس بہن کو پسند کیا تھا، قابل اسی بہن کو حسد کر کے پسند کر رہا تھا اور حسد کر رہا تھا، اور دونوں مکمل طور پر جو ہے قتل تک انجام پہنچا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حسد جو ہے بڑی خراب چیز ہے، جب یہ چیز آ جاتی ہے تو بڑا خطرناک انجام ہوتا ہے۔ اور یہ حاسد جو ہوتا ہے اس کی نظر محسود پر پڑنے سے پہلے ایک چیز تو یہ ہے کہ حاسد کے حسد کا پورا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، کوئی بھی حسد اور جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم سے چھپ نہیں سکتے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اور اسی طریقے سے حاسد کی جو نظر محسود پر پڑتی ہے نا، اس سے پہلے اللہ کی نظر حج تک پڑ جاتی ہے، اہل علم نے یہ لکھا ہے۔ تو بہرحال یہ یہود نے حضرت عیسیٰ پر حسد کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو ہم نے بادشاہ بھی بنایا۔ چنانچہ آپ دیکھ حضرت سلیمان انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے، اللہ نے ان کو نبی بھی بنایا، بادشاہ بھی بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو زمین کا خلیفہ بنایا، کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ انشاءاللہ اور کچھ باتیں ہم آگے درس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اگر کوئی صحیح بات کہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر سبقت لسانیہ میں نے کوئی بات کہہ دی میرے شیطان کی طرف سے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔